کر انسانوں کے ساتھ بھی معاملے میں آپ نے یہ عام حکم دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو زمین والوں پر مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مہربانی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ کسی کو نہ ستاؤ۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، پردہ فاش ہو گیا، معلوم ہوا کہ بعض منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ صحابہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، معلوم تو ہو گیا فلاں صاحب نے یہ سازش کی ہے، کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کہے گی یتحدث ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ منافق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، نفاق فی العقیدہ ہے، پہلی صف میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، اگر ہمیں ان قتل کر دیں گے تو بعد میں دنیا بولے گی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بلکہ جو ہے یہودی لبید بن عاصم یہودی جو ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، ساری باتیں معلوم ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ آخر میں سورہ فلق سورہ ناس بھی نازل ہوئی، یہ صورتیں جادو کو توڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا یہ، اس کے باوجود آپ نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے ٹائم میں، آرام کے وقت میں تلوار نکال لیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کون بچائے گا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بچائے گا مجھے۔ یہ کہنا تھا کہ روب طاری ہو گیا، اس پر کپ کپی طاری ہوئی، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ پھر آپ نے پوچھا تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر وہ شخص حیران ہوا، پریشان ہوا، اس کے باوجود آپ نے انتقام نہیں لیا، چھوڑ دیا اسے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود آپ معاف کرتے تھے۔ عفو درگزر کا جو معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینا پسند نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مکے کی زندگی تھی، وہ بڑی اذیتیں ہو رہی تھی، باجماعت نماز پڑھنا جرم، اذان دینا جرم، قرآن زور سے پڑھنا جرم تھا، بڑی اذیتیں ہیں، اسلام لانے والوں کے ساتھ بڑی اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ مکے کے گرمی میں، گرم زمین میں چٹانوں پر کچھ لوگ گھسیٹے جاتے تھے محض کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت بنانے والا، لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا مجھے۔ جہاں جہاں بھی جو ہے لوگوں نے اذیت پہنچائی، چاہے وہ طائف کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، آپ کی زبان مبارک سے صرف یہی نکلا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نادان ہے، نادان ہے، نہیں جانتے لوگ، انہیں ہدایت سے نواز۔ ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ بد دعا کرنا آسان ہے میرے دوستوں، لیکن کسی کے حق میں ہدایت کی دعا مانگنا، انتقام کا موقع ملنے کے باوجود انتقام نہیں لینا، یہ سب اسلامی تاریخ کے اندر اتنے واقعات ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیے، پڑھتے جائیے، موقع ملتا ہے تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ ثمامہ بن اسال جو ہیں مشرک تھے، پہلے صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا، مدینے میں مسجد نبوی میں انہیں مسجد میں لا کے باندھ دیے، قیدی تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں دیکھا ثمامہ بن اسال، آپ نے خیریت پوچھی، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ خیریت تو ہے، کیا ہے تمہارے پاس، کیا خبر ہے؟ ثمامہ نے کہا یا رسول اللہ ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جو مجھے قتل بھی کرنا چاہو تو آپ کو حق ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے میں زندگی بھر آپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا۔ 3 دن آئے صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت پوچھتے رہے، ان کا جواب یہی تھا۔ آخر کار تیسرے دن آپ نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ حضرت ثمامہ جو ہیں بعد میں جو مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں، تاریخ میں ہے، حدیث میں بھی ہے، نکلے مسجد نبوی سے، قریب کے باغ میں گئے، نخلستان میں گئے، غسل کیا، پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین میں آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ میرے نزدیک مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر کہنے لگے روئے زمین میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب میرے پاس اتنا ناپسندیدہ نہیں تھا جتنا اسلام تھا، لیکن آج میرے نزدیک اسلام پسندیدہ ہے۔ الغرض اسلام میں آ گئے، مکے میں گئے، زور سے قرآن پڑھے، طواف کیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ثمامہ تو صحابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ نہیں، بے دین نہیں ہوا ہوں، اسلام میں آ گیا ہوں، اسلام میں آ گیا ہوں۔ پھر لوگوں نے انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو کہا اگر آپ لوگ مجھے کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، ہمارے علاقے سے ہی آپ کے علاقے کے پاس مکے میں گیہوں پہنچتا ہے، یہ ایک دانہ نہیں پہنچے گا، یاد رکھو۔ دھمکی دے کر چلے گئے، جا کر کے انہوں نے گیہوں کا آنا جانا بند کر دیا، اس لیے کہ شام کے علاقے سے ہی مکے کو گیہوں آتا تھا وہ زمانے میں۔ پھر مکے والوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، خواہش سالی تھی، لوگوں نے گڑ گڑایا، معافی مانگی، تو آپ نے ثمامہ بن اسال سے کہا کہ گندم وغیرہ جو کچھ آتا تھا اسے چھوڑ دو، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں موقع ملتا تھا لوگوں نے تکلیفیں جہاں پہنچائی تھی، انتقام نہیں لیے، رحمت بن کر آئے تھے دنیا والوں کے لیے۔ آپ کی ساری تعلیمات کے اندر رحمت کا پہلو غالب ہے۔